السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کی خزانے کیوں نہ خرچ کریں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے، اور اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا تو وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائیں۔ جو تم کرتے پھرتے ہو، جب وہی سامنے آئے گا تو تم خود انکار کر دو گے، حالانکہ وہ سب تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوگا۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، اس سے پہلے لوٹا دیے جاؤ۔ محبت کرنا اور پسند کرنا دو مختلف جذبے ہیں۔ جن کو پھول پسند ہوتے ہیں وہ توڑ کے پاس رکھ لیتے ہیں، جن کو محبت ہوتی ہے وہ توڑنے نہیں بلکہ نشو و نما کے لیے پانی دیتے ہیں۔ محبت کم یا زیادہ نہیں ہوتی، محبت تو بس ہوتی ہے۔ محبت میں پانے یا کھونے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ محبوب جہاں بھی ہو، اس کے لیے محبت تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ بہت سے لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آج جب میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں تو یہ جملہ میرے لیے اتنا اہم نہیں، کیونکہ لوگ ہر حال میں باتیں بناتے ہیں۔ ہر کسی کو کبھی بھی کوئی خوش نہیں کر سکتا، اس لیے آپ اپنی سوچ کے پروں سے اڑان بھریں، دوسروں کی سوچ سے نہیں۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ وہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ طعنے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیے۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا، ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتوں کو نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پیاروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین مانیں کہ آپ رب کریم نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ یہ جو نفس کا جال ہے نا، اس سے محفوظ رہنے کے لیے قدم قدم پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک شعوری کوشش سے ساری خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بار بار دلانا پڑتا ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ خوراک چاہیے، بالکل اسی طرح روح کو بھی روزانہ پرورش درکار ہے تاکہ نفس و شیطان کو مات دی جا سکے۔ انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں۔ اس لیے بس رب العالمین کے در پر گر گراؤ اور حاجت طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امیدیں مل جاتی ہیں اور ہر تاریک حیات روشنی سے منور ہوتی ہے۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ چیزوں کو جانے دیا کریں،
تبصروں سے درگزر کر دیا کریں۔ ہر سوال جواب کے قابل نہیں ہوتا، ہر جگہ آپ کو اپنی صفائی نہیں دینی ہوتی۔ بعض اوقات لوگوں کو وہ سمجھنے دیا کریں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ چیزوں کو آزاد چھوڑ دیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مقدر میں ہوگا وہ مل کے رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کی فکر کرو۔ ماضی میں کبھی گم تو کبھی حال میں الجھے، ہم لمحہ موجود میں موجود کہاں ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ کسی انسان کی قدر کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی قدر جاننا بھی ایک شفقت ہے۔ اس لیے کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ ویسے بھی کتابوں میں نہیں لکھی جاتی۔ ایسا کرنے کا طریقہ انسان ہونا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ سب ختم ہو جاتا ہے، بس دل میں ایک عجیب درد اور ذہن میں کچھ سوالات باقی رہ جاتے ہیں جو انسان کو لمحہ لمحہ اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی دین کے لیے کوشش کر رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے موٹیویٹ کرو۔ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر نہ مارو کہ پہلے تم کیا تھے اور اب کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ اللہ سے دوستی میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب تنہا رہنے سے ڈر نہیں لگتا، تلخ لہجوں سے آنکھیں نم نہیں ہوتی، سخت الفاظ دل نہیں توڑتے، اذیت زیادہ ہو یا کم مسکراہٹ میں سکون ملتا ہے، کلمہ شکر کہنے میں قرار ملتا ہے۔ لیکن اللہ سے دوستی کا یہ مقام یوں ہی نہیں مل جاتا، جل کر کندن سے سونا بننا پڑتا ہے، دل کو مارنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے ڈر کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کر لیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ دنوں میں سے جمعہ سے بہتر کوئی دن نہیں۔ دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے، اللہ پاک اس جمعے کے صدقے آپ سب کے نصیب اچھے کرے۔ اپنی بیٹی کو سنڈریلا نہیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں۔ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے، بے لوث بنا کسی غرض کے لوگوں سے میل جول رکھیں۔ جب ہم دنیاوی زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ ڈپریشن آ جائے تو عبادت کرو، پھر ڈپریشن آ جائے تو خیرات کرو، صدقہ دو، پھر بھی ڈپریشن آ جائے تو محبت کرو،
اگر زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کو ساتھ رکھنا شروع کر دو۔ لوگ سچے جذبوں کی قدر نہیں کرتے جب تک یہ جذبے ان سے چھن نہ جائیں۔ انسان ہمیشہ چمکتی ہوئی چیز کی طرف بھاگتا ہے۔ مجھے آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ کس وقت آتا ہے۔ انسان بہتر سے بہترین کی طرف کیوں بھاگتا رہتا ہے؟ جو انسان کے پاس موجود ہے اسی پر قناعت کیوں نہیں کرتا؟ ہم مسلمان جس چیز میں سب سے زیادہ اچھے ہیں وہ ہے ناشکری۔ بڑی گاڑی چاہیے، بینک اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ ہو اور بڑا سا گھر ہو، مگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے ہمیں ہماری سوچ سے زیادہ نوازا ہے۔ باقی چھوڑو، ہم صرف اس بات پر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنی سپورٹ کھینچ لے گا تو آپ گر جائیں گے۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر کوئی چھوڑ کے چلا جائے، کوئی غم سے علیحدہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمیں کافی ہونا چاہیے۔ مت گمان کرو کہ تم خود اچھے کام کر لیتے ہو، بلکہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو، اسی لیے وہ تمہیں نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ لہٰذا اس محبت میں کمی مت آنے دو کہ بدلے میں وہ تمہیں بھول جائے۔ آپ کی نیت کسی کے دل میں آپ کو مقام دلاتی ہے اور آپ کی نیت ہی کسی کے دل سے آپ کو نکال باہر کرتی ہے۔ کوئی دوسرا شخص حتیٰ کہ وہ انسان خود بھی آپ کی عزت چاہت کو اپنی دل میں کم یا زیادہ نہیں کر سکتا۔ بس وہ رب قادر ہے دل بدلنے پر، اور وہ مالک آپ کی نیت کا ہی فیصلہ آپ کو دیتا ہے۔ شرمندگی کے آنسوؤں میں بہت طاقت ہے، اور اگر تمہیں یہ آنسو نصیب ہو رہے ہیں تو خود کو خوش قسمت جانو۔ اپنے گناہوں کا احساس ہو جانا بہت بڑا انعام ہے۔ اس رب کا یہ احساس وہ نہ دلاتا تو تم تو اپنی آخری سانس تک غفلت میں پڑے رہتے۔ بس اٹھاؤ اور اپنی گناہوں کی پوٹلی اس رب کے در پر جھک جاؤ، اس کی رحمت تمہیں اپنا سایہ نصیب کر دے گی۔ درد کی شدت سے جب پکارا میں نے یا رب، وہ مجھے ہر صدا پر اپنے قریب نظر آیا۔ لب کپ کپائی، وجود پگھلا، آنسو جب تھم نہ سکے وہ مجھے میں تو تمہارے پاس ہی ہوں کہتا نظر آیا۔ سجدے میں رکھا سر تو کچھ بول نہ سکی، کرب ایسا تھا کہ دل پھٹنے کو آیا۔ رو رو کر جب تھک گئی تو آسماں کو دیکھا، وہ مالک مجھے اپنی طرف متوجہ نظر آیا۔ کھولا قرآن تو ایسی دی اس نے تسلیاں، مجھے اپنا آپ گرتے گرتے سنبھلنا نظر آیا۔